میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی زندگی کی اور دماغ کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کی زندگی کی اور دماغ کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اب بندہ کتنا سینسٹیو ہے یہ ہم اس فاصلے کو ماپیں گے کہ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن کس حد تک آپس میں یہ بٹی ہوئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے۔ اگر یہ زندگی کی لکیر ایسے آپ کی ایسے آگے بڑھ کے ایسے چلے اور پھر یہ دماغ کی لکیر ایسے یوں نکلے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے، یہاں تک یہ دونوں لائنیں ملی ہوئی ہیں۔ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر، اگر یہاں سے لے کے یہاں تک ملی ہو تو ایسا انسان اچھا خاصا سینسٹیو ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ وہ پرابلم آ جائے تو ٹینشن بھی ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے گی جلدی گھبرا جائیں گے، ٹینشن زیادہ لیں گے، تھوڑے سے جلد باز بھی ہوتے ہیں۔ صبر کی بھی کسی حد تک کمی ہوتی ہے، تو صبر نہیں ہوتا جب ان پہ کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے لوگ دوسروں کی باتوں کو بڑا فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو دل کے ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات بھی ان کے دل کو بری لگ جائے تو یہ گھنٹوں پریشان رہیں گے، اداس ہو جائیں گے۔ اکیلے کمرے میں اگر یہ لائن لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بیچاری کمرے میں بند ہو جائے گی، اس کو ڈانٹ دیں گے، امی سے ڈانٹ پڑ گئی، بھائی سے ڈانٹ پڑ گئی تو بیچاری اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی اور گھنٹہ روتی رہے گی کہ مجھے انہوں نے ڈانٹا تو ڈانٹا کیوں۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں، جب ان کو 30 35 سال 40 سال بھی ہو جاتی ہے، میچور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سینسٹیوٹی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ عادت ان کی اس قدر پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ میچور ہو کے بھی بعض دفعہ ان کے اندر یہ چیز ختم نہیں ہوتی، یہ باتوں کو فیل کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر اپنی فیملی میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا کہ بات اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن کوئی بندہ بات کو زیادہ ہی پکڑ لیتا ہے، وہ بات کو چھوڑتا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی نہیں بات یار زیادتی ہو گئی ہے، چلو میں سوری کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں سوری تو تم کر رہے ہو لیکن تم مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ کیا تو کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا۔ تو اگر آپ ایسے شخص کو چیک کریں گے نا تو 100% اس کے ہاتھ میں آپ کو زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر آپس میں جڑی ہوئی ملے گی۔ اور جتنا بندہ لیچر ٹائپ ہوگا، بات کو ختم ہی نہیں کر رہا ہوگا، یہ لائن اتنی زیادہ اس کے ہاتھ میں آپ کو آگے تک نظر آئے گی، یعنی کہ یہاں تک ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس حد تک بھی اگر یہ لائن ملی ہوئی ہوگی تو پھر تو اللہ حافظ ہے اس بندے کا، پھر تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوگا، باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرے گا اور بات بات پہ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کو جناب بار بار اس کو منانا پڑ رہا ہوگا کہ جناب یار میں اس کو کس طریقے سے، ظاہر ہے ایک جو فیملی ہوتی ہے یا آپ کی فرینڈ شپ ہوتی ہے، تو جب اس طرح کا کوئی سینسٹیو یا حساس بندہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو پھر ایک ایز اے پیشنٹ آپ لیں، اس کو آپ نارمل نہ سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز باتوں کو فیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر کے پکڑ لینا اور پھر بات کی جان چھوڑنا کوئی نہ کہ نہیں یہ زیادتی ہوئی تو کیوں ہوئی۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہے تو اس کی بات کا آپ مائنڈ نہ کریں، اس سے یہ نہ ہو کہ آپ تنگ آ کے اس کے ساتھ بالکل آپ اپنی قطع تعلق کر لیں، ناراضگی پکی پکی اس کے ساتھ بنا لیں۔ بالکل ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑے سے سائیکی ہوتے ہیں، نفسیاتی زیادہ ہو جاتے ہیں، حساس زیادہ ہوتے ہیں، جلدی دکھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی ہو جائے وہ اس کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا میری ذات پہ، اور یہ پرانی سے پرانی بچپن میں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوگی تو یہ اس کو بھی دہرا رہے ہوں گے کہ جناب بچپن میں 5 سال کی عمر کا تھا تو میرے چچا نے میرے ساتھ یہ کیا، میری چچی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایسے لوگ ساری زندگی ماضی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور بات کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب سے بڑی جو میری کہہ لیں کہ میرا 36 سال کا جو ایکسپیرینس ہے نا، میں نے ایسے لوگوں کو 100% ایسا ہی پایا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔
تو اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مذہبی بھی ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی بھی پہلے زمانے سے بڑے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس میں نا یہ سمجھیں کہ ان کی خاندان کی عزت پہ فرق پڑے گا، ان کے گھر کی عزت پہ فرق پڑے گا۔ تو عام طور پر جن کی لائن اتنی اس قدر ملی ہوئی ہوتی ہے، لو میرج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ زمانے کی رسم و رواج کا بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں جناب، بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے خاندان کی عزت کا، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ تو ظاہر ہے جب اتنی زیادہ خیال رکھیں گے تو بغاوت کہاں سے کریں گے؟ بغاوت نہیں کریں گے تو لو میرج پھر کدھر سے کریں گے؟ تو ایسے لوگ جن کی زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن جڑی ہوئی ہوتی ہے اور بہت آگے تک جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ لو میرج کی طرف جائیں یا زمانے سے بغاوت کریں یا اپنے گھر والوں سے بغاوت کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جتنی دیر تک یہ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن جڑی رہتی ہے، ایسے لوگ بہت زیادہ اپنے گھر والوں کے انڈر پریشر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ یہ جو لائن جہاں پہ جڑی ہوتی ہے یہ چیز ختم ہوتی ہے، جہاں سے زندگی کی لائن الگ اور دماغ کی لائن الگ ہوتی ہے، وہاں جا کے پھر یہ اپنی مرضی کے فیصلے تھوڑے تھوڑے کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ زیادہ تر پھر بھی اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہیں اور انہی کے زیر اثر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی دلچسپ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ لائک کریں گے تو جناب میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو جب آپ بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو ساتھ آل کا آپشن آتا ہے، اس پہ بھی کلک کریں گے، تب میری ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈز، جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل سے آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔